یہ جو ہمارا ورکنگ ہو رہی تھی اباؤٹ سیلف کانشیسنیس، اس کے بارے میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اس کو فائنل کر کے تو پھر نیکسٹ ٹائم آئی ول بی انٹروڈیوسنگ کہ ہم ان کو کن کن پہلوؤں سے لیں جی۔ میں نے گزارش ہی کی تھی کہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم اس کو کانشیسلی اور انکانشیسلی کو ختم کر دیں، کیا ہمارا سب کچھ کانشیس ہی نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، ونس کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز، اس کو ہمیں دو الگ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہیں الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر وہ مجھے بتائیں، سو دیٹ وی شوڈ کنسیڈر them to be in this working definition that we are trying to create۔ اچھا جی، ہم گزارش یہ کر رہے تھے، میں کر رہا تھا کہ ہم نے جب یہ ڈیفینیشن بنانے کی کوشش کی ایز وی ول بی پروگریسنگ اہیڈ فرام ہیئر، کہ ہم نے اب اس پر کام کرنا ہے اپنے آپ کو زیادہ سیلف کانشیس بنانے کے اوپر، تو یہ پہلے ہمارے سامنے ڈیفینیشن کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے وہ ڈیفینیشن یہ بنائی تھی کہ کانشیسلی اور انکانشیسلی اسیسنگ ونز capacities and capabilities before taking any responsibilities and committing oneself to tasks, continuing to do so during the task, after the completion of that task, and after the completion of that task. Self-assessment would cover the domains of one's aspired vision for oneself۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کیا اس کو ایڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اگر ہمارے پاس اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا، کرائٹیرین نہیں ہوگا، تو یہ مشکل ہو جائے گا کہ ہم جان سکیں کہ ہم ٹھیک جگہ پہ ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ aspired visions for oneself, intentions, perceptions, assumptions, beliefs, thinking, feelings, emotions, actions and decisions which should be seen in the light of our conscience۔ یہ جو ڈیفینیشن ہے، اگر آپ اس پر غور کر پائے ہیں تو what I had asked you last time was کہ کیا ہمیں اور انکانشیسلی کو نکال نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو زندگی میں ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہمارے فیصلے کانشیس ہوں۔ وی شوڈ لیو اے مور انٹینشنل لائف، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آئیڈیل ہے اور اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا ہمیں اس آئیڈیل کو ٹارگٹ کرنا چاہیے؟ نمبر ایک سوال یہ ہے۔ نمبر دو یہ کہ کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز کو الگ کیوں رکھا جائے؟ آپ کے ذہن میں اس کا کوئی ڈفرینس ہے؟ ڈو یو فیل کہ کیپیسٹیز کوئی چیز ہوتی ہیں، یعنی کوئی نیچرل ہوتی ہے، کوئی چیز ہم حاصل کرتے ہیں، یہ فرق ہے؟ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ وہ میں سمجھنا چاہوں گا۔ دوسری جو دو ہیں، اسپائرڈ ویژن فار ون سیلف اور ازمپشنز اینڈ بلیفس، یہ میں نے پرپوز کیا تھا کہ اس کو ایڈ کر لیا جائے۔ اس کے بغیر، اسپائرڈ ویژن کے بغیر ہم کرائٹیرین سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ہم کس بیسس پر اس کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کہ ہم کیسے جانیں گے کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں؟ اور دوسرا مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے اندر کے پروسیسز ہیں جو چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم عام طور پر وی آر اوورلی فوکسڈ آن واٹ از ان فرنٹ آف اس، وچ مینس بیہیویئرز کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے، ہم اس کو پوری طرح سے جان نہیں سکتے سوائے اپنے بھی اکثر اوقات ہم نہیں جانتے۔ وہ جو ہماری ان ایگزامنڈ ازمپشنز ہیں یا بلیف ہیں، ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ اویئر نہیں ہوتے، تو اس کو کیا اویئرنیس میں لانا چاہیے؟ ازمپشنز، بلیفس، یہ ایڈ کر لیا جائے، اسپائرڈ ویژن فار ون سیلف ایڈ کر لیا جائے۔ اور یہ جو پہلی دو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں میرا سوال ہے کہ ان کو رکھنے کی کیوں ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ why should we say that why not just say consciously assessing one's capabilities and go ahead with that? Any opinions on that جی؟ I would جی I would سر request کہ آج کوشش کی جائے کہ اس کو ہم فائنل کر لیں جی، جی سر تاکہ آگے چلتے ہیں پھر اس سے۔ جی جی سر میرا اس میں خیال یہ ہے کہ انکانشیس کو نکال دینا چاہیے ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہے یہ، کیونکہ مطلب ہمیں کانشیسلی ہی چیزوں کو اسیس کرنا ہے، اور اگر ہم انکانشیس رہیں گے تو پھر کس طرح ہم مطلب اسیسمنٹ بھی کریں گے اور کس طرح ہم اس میں پروگریس کریں میں گے۔ آپ کو انکانشیس کا ایک مثال دیتا ہوں جی، انکانشیس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کی، کوئی بات کی کہ خلیل آپ میرے لیے یہ کر دیں گے،
اور آپ نے بہت زیادہ اس پہ غور نہیں کیا اور کہا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں گا، اور پھر بعد میں یو آر انڈر اے لاٹ آف اسٹریس کہ یہ میں نے مجھے نہ کر دینی چاہیے تھی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یس نہیں کہنا چاہیے تھا. اینڈ یو نو جی دیٹ کین بی ون ایگزامپل آف ٹیکنگ این انکانشیس ڈیسیژن. بالکل. ٹھیک ہے تو جی. یہ نکلنا اور چاہیے یہ بات. جی سر. آپ کے خیال میں یہ نکلنا چاہیے، ہاں جی سر. یعنی دس شوڈ بی اسٹک آف. جی. بالکل. اور دوسرا کیپیسٹیز اور کیپیبلٹیز میں میرا خیال ہے کہ کیپیسٹی جو ہے وہ مطلب ہمیں اسیس کر لینی چاہیے، لیکن اصل چیز ہے کہ اپنی کیپیبلٹی، یعنی کیپیبلٹی وہ چیز ہے جو ہم ایکوائر کر سکتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں. کیپیسٹی مجھے رائٹ. لگتا ہے کہ شاید یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کی کیپیسٹی ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو. نیچرل ہے. ہاں جی بالکل. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا. اور جو کیپیبلٹی ہے وہ کوئی اسکل ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کیپیبلٹی بھی پروبیبلی اس کی ڈومین میں آ جائے گی کیپیسٹی میں. الٹیمیٹلی اگر میرے اندر کیپیسٹی ہی ہوں. نہیں ہے فار ایگزامپل، تو میں اس کی کیپیبلٹی شاید نہیں لے سکوں گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر تو اصل میں معذوری ہے نا. جی جی ہوں. بالکل. تو یعنی باقی وہ اسپائرڈ ویژن. ہاں جی. جی. اور جو اسپائرڈ ویژن فار ون سیلف ہے، یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے وہی بینچ مارک کا کام کرے گا تاکہ ہم اس کو کمپیر کر سکیں. اور پھر اسیسمنٹ میں ظاہر ہے اس سے بڑی ہیلپ ملے گی ہمیں. اور ٹھیک ہے جی. ایزمپشنس بھی ہونے چاہیے، اور اس میں بلیفس بھی مجھے لگتا ہے ہونے چاہیے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ اس میں ہم. انٹرچینجبل ہے. ہاں جی. یہ دونوں ٹرمز میں جس طرح یوز کر رہا ہوں یہ انٹرچینجبل ہیں. صحیح ٹھیک ہے صحیح. جی. ہمارے بلیفس اصل میں ہماری ازمپشنز ہی ہوتے ہیں، یہ آپ کے ہاں بلیفس نہیں ہوتے، وہ صرف ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بلیف ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک تو ہے نا بس جی. یعنی انکانشیسلی جو ہے. ازمپشنز آر بگر بلیف. ہاں جی. ہاں انکانشیس ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات. اور جی اور یا پھر یا انکانشیس ہوتی ہیں تو وہ ازمپشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. فار انسٹنس I am at all times assuming things about others and about myself and about the situation or at all times. And وہ جو assumptions ہوتی ہیں وہ میرے فیصلوں پہ بہت متاثر کر رہی ہوتی ہیں مجھے. جی لیکن بہت ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا میرا. فار انسٹنس all the religious beliefs جس وقت میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر وہ کار فرما نہیں ہو رہے، ان کو میں سامنے رکھ نہیں رہا، یعنی اس کے نتیجے میں اصل میں وہ بلیف میرا بلیف نہیں ہے، وہ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بلیف ہے. تو اس ہاں وجہ جی سے میں بیسیکلی ازمپشنز کو زیادہ اسٹرانگ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا بالکل جی. یعنی بالکل. آئی ازیوم دیٹ ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. اف آئی ٹرولی ازیوم دیٹ، میرے سے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں میرے سے کئی دفعہ جب ون ٹو ون سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا جی، تو اس میں اکثر لوگوں کو جب شکایت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نال ہی کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. یہ تو چانس ہی ہے نا کہ جو ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو پھر کوئی وجہ ہوگی. یہ جو سوال ہے یہ تو پیدا ہی تب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مسئلہ یہ ہے، اور اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو پھر آپ خدا کو کیا مانتے ہیں. What do you believe in about, I mean, what kind of a God do you believe in? These questions would help you answer. That is why I think that these should be added. جی صدیقہ آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم So السلام. میں نے last couple classes جو ہے miss کی تھیں. I was traveling لیکن I just wanted to so I missed a little bit of what was discussed, but I wanted to go back to capacities versus capabilities. Um, maybe because I missed, آپ لوگوں نے جب ڈسکس کیا تھا، لیکن in my opinion I don't think that capacity is جیسے ابھی کہا تھا کہ نیچرل ہوتی ہے اور there's no control over it, or I mean whatever was said right now. Because I feel that capacity جو ہے وہ it's like it covers your skills and your aptitude and your knowledge. In some cases the capacity is constant or is set. For example, جیسے اگر ایک سنیما ہے اور سنیما ہال کی اگر سیٹنگ کیپیسٹی ہے
उसी तरह से हमारी भी एक कैपेसिटी होती है, एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होता है, सिमिलर टू लाइक अ सीटिंग कैपेसिटी। तो लेकिन तो उस तरह से कैपेसिटी को देखा जाए तो वी कैंट रियली play around with it. Lekin in some cases, I think capacity could also be like your given ability, but then your capability is how you can exercise the ability under different conditions. So, I mean, without sounding like I'm repeating myself, I just think that No, I I would really, like you to repeat yourself, please, because this okay. very a subtle difference that you have just mentioned. I think it's quite subtle and it should be digested. I really do feel that it is quite subtle. Like it's a very fine line difference. It's not very black and white. It's a little bit gray, because so for instance, in my opinion, I think, or in my understanding, capacity is the maximum threshold that a person or anything has, right? So if you look at it from like a classroom capacity or like an organizational or cinema capacity, so in that case you really can't adjust it, right? Because to add more, you would have to just build a whole new cinema hall. But when it comes to Right. human beings, then capacity is a little bit different, because it is basically what your given ability is. But that includes your skills, your aptitude, your knowledge, and that, as I mean, we're here right now to increase that capacity of ours, right? To learn and to Right. build our Right. skills and everything. Whereas Okay. your capability, I feel, is how you can demonstrate your ability or your capacity even under different conditions. Right. Right. So let me try to sort of for the confirmation of my understanding. Your capability relates to how, for instance, how quickly you can improve your capacity. Gee, how quickly or how well or how, yeah. Right. 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 So this means that capability would be like your learning speed, or your maybe your engagement in a subject. You're more capable of regulating your emotions, therefore you can get more engaged in a subject, in a new subject. And your capacity would be, like we use this quite often, as you have used it, when we say that we are here for capacity building. Gee, If it were the maximum threshold, we could not have built upon it. We could only exactly. have accepted it. Right. So you would suggest that it should be kept as it is. Capacities and capabilities both should Yes, be. I do think so, and I also think that in that order, it looks really good, because, Mm, in my opinion, capacity is kind of, I don't want to say the word important, but for the lack of word, then it is a little bit more. mm, It comes first before a capability. Like I think it goes, instead of saying capabilities and capacities, it's it has mm. become a Yeah, collocation in which yeah, we're so used to saying capacities and capabilities, right? right, right. Capacities and capabilities. Let me try to add a note on this, and if you can, please help me with that. If we were to add a note on this so that we can refer it back to it whenever required, that this is what we decided. And I'll also give it a try, maybe, and then get a confirmation from you कि ये ठीक हो गया. तो अगर ये ठीक है जी, तो I think then what about you agreed with removing unconscious? I think so. I think Did so. you? Okay, okay. And what about adding aspired vision? I didn't get that far, because when you guys were speaking, I really got stuck on capacities and capabilities. Okay, okay. ठीक है. Anybody else जी, कोई और इस पे अगर input देना चाहें कि आपके ख्याल में ये जो हमने बात की है वो And that, ये दो and that's दो it, पॉइंट्स में that's it, that's it before an input. मैं एक फर्क जानना चाहूंगा, जो आज का बहुत बड़ा मसला है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या फर्क है.
براڈلی, کیونکہ کچھ کام ارجنٹ ہوتے ہیں, کچھ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور لوگ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں گے. تو کیا طریقہ, اینی یارڈسٹک, اینی گائیڈنگ پرنسپل جس میں ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ یہ کام ارجنٹ ہے اور یہ امپورٹنٹ. تھینک یو. دیکھیں اس کا بڑا اچھا جو جواب دیا ہے میرا خیال ہے. اس کو میری نظر سے جو سب سے پہلے یہ فینومینن گزرا تھا ٹائم مینجمنٹ میں کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کو, وہ اسٹیون کوی کی کتاب سے گزرا تھا نا جی, وہ جو تھی 7 Habits of Highly Effective People. اور اس نے اس کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ارجنسی اور جو یہ ٹائم مینجمنٹ ہے فار انسٹنس, اس کا تعلق بیسیکلی آپ کی زندگی کی مینجمنٹ سے ہے, اور جو امپورٹنس کو ڈٹرمن کرنا ہے اس کا تعلق آپ کی زندگی کے لیڈرشپ فنکشن سے ہے. ایز اے لیڈر یو ہیو ٹو ڈیسائڈ واٹ از امپورٹنٹ فار یو, اینڈ ایز دا مینیجر یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دیٹ یو آر ڈوئنگ واٹ از امپورٹنٹ فار یو. اینڈ اس نے پوری گریڈ بنا کے اس کو دکھایا کہ کس طرح سے کچھ چیزیں ارجنٹ ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ارجنٹ نہیں ہوتی ہیں ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا کہنا یہ ہے دیٹ, اور وہی میں اس کو آگے جب ہم چلیں گے ٹائم مینجمنٹ کے اوپر جب بات کریں گے انشاءاللہ, بیکاز دس انکلوڈ سو مینی ٹاپکس ناؤ, سو مینی ٹاپکس. تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ تھینک یو, ارجنٹ بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. کس طرح ڈٹرمن کرنی ہے. جی, اینی بڈی ایلس who would like to talk about these points. جی, ہم نے جو ذکر کیا اس میں خلیل کی رائے یہ ہے کہ کیپیسٹیز کو ہم نکال سکتے ہیں, اور صدیقہ نے یہ فرمایا کہ ان کے خیال میں کیپیسٹیز should be kept as it is because it relates to our abilities. You know, if we learn a new skill, we are actually building upon our capacities. اینڈ کیپیبلٹی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم وہ اسکل سیکھنے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں, یا کتنی تیزی دکھا سکتے ہیں, یا کتنا انٹرسٹ, یا کتنی انگیجمنٹ. کیونکہ ہم یہ مان رہے ہیں, ہم نے اس میں لکھا ہے کہ اپنی ایموشنز اور اپنی فیلنگز کو یہ ہم نے انٹرچینجبلی یوز کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایموشنز کو بھی ریگولیٹبل چیز سمجھتے ہیں. اور یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ زیر بحث آ رہی ہیں, آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اب پھر ہم ان کے اوپر کام شروع کریں گے. یعنی فار انسٹنس کانشیسنس کس طرح پیدا کی جائے, اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ جو کیپیسٹیز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس طرح سے صدیقہ ڈیفائن کر رہی ہیں, ہم اس کو پھر یہ لیں گے کہ یہ ساری کیپیسٹیز ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دی فینومینن آف ہاؤ وی پرسیو. ہم کس طرح سے پرسیو, ہم زندگی میں ہاؤ آر وی forced into abstracting. We cannot do otherwise. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم we are bound to, اس کو میں نے کہتا ہوں کہ پروکلیوٹی ہے, یا ہماری پروپینسٹی ہے, یہ نیچرل ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک سین کو, میں اس کو لوگوں کو سمجھانے کی خاطر یہ کہتا ہوں کہ آپ جدھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جدھر بھی ہیں, wherever you are, however many times you have seen this room and however much you are accustomed to it, آپ کوشش کریں کہ اس طرح سے اپنی نظر کو ایسے کر کے بغیر کسی چیز پر روکے, بغیر رکے, اس طرح کر کے پھیریں. اینڈ ایکچولی واٹ یو ول ریئلائز از دیٹ یہ جو ہم ایک میٹافور یوز کرتے ہیں کہ ہماری آنکھ کیمرے کی طرح ہے, اصل میں کیمرے کی طرح نہیں ہے. اصل میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہماری آنکھ دیکھتی ہی نہیں ہے, ہمارا دماغ دیکھتا ہے, اور ہمارا دماغ بغیر رکے دیکھ نہیں سکتا. یہ پرابلم ہے. چنانچہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ جب کسی بھی ایونٹ میں ہوتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ ہوتے ہیں, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے پوری چیز دیکھی ہو. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا that there are 2-3 levels of abstracting, orders جس کو آپ کہتے ہیں, orders of abstracting. ہم اس کے we are so bound by it that we cannot think beyond it. ہم اس کے بارے میں, اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کتنی زیادہ ایبسٹریکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایبسٹریکٹنگ ہے, یہ جو ازمپشنز ہیں, یہ جو پرسپشنز ہیں, یہ جو ویژن بنانا ہے, یہ ساری ہی چیزیں پھر اب کیپیسٹی بلڈنگ میں آئیں گی, اور یہ ساری ہی چیزیں اس سے ریلیٹ کریں گی, اور پھر ہمیں ان سب چیزوں پہ کام کرنا. اسی طرح سے ایموشنز کی ریگولیشن کیا ہوتی ہے, ہاؤ ڈو وی, واٹ از ایموشنل انٹیلیجنس فار انسٹنس, اینڈ یہ کس طرح سے کی جاتی ہے. ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا
to make this whole process a conscious capacity building process. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے you are actually by defining this, what you're doing is you're deciding about the curriculum of the coming many probably months. اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی نے مہلت دی تو you are actually deciding about many months. اس کے بعد ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے. وہ سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ آپ مجھے بتائیں گے تو اس حساب سے ان سارے سیشنز کی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو کیمسٹری ڈیسائیڈ ہونی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ اصل میں جو یہ کرنا چاہیں گے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے کرنا چاہیں گے ایز این انفارمیشن, یا اپنے اندر یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کرنا چاہیں گے؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جی. یعنی جاننے کے لیے اگر کرنا ہے تو میں یہ ابھی جس طرح سے ایک لیکچر دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے جی, یہ لیکچر ہوگا, آپ اس کو نوٹ کریں گے, اس کے اوپر ہم اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے. انڈرسٹینڈنگ ہے یہ, اور انڈرسٹینڈنگ صرف لیکچر سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, یہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دیٹ انلیس پیپل کانورس, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ موجود سب لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو تو اٹ از امپورٹنٹ دیٹ وی شیئر آور انڈرسٹینڈنگ. We are forced to share our understanding. Many people don't. Therefore, we will create methods where actually be forced to share our understandings. Not in the whole group, maybe. اگر ہمارے پاس زیادہ لوگ ہوئے تو smaller groups میں, اور اگر اتنے ہی ہوئے جتنے ہم ہیں, which is good in a way, تو پھر ہم اس کو مین گروپ میں سب کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, بٹ دیٹ کمز لیٹر. ٹھیک ہے جی, ابھی ہم اس کو ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ سب کی رائے آ جائے. جی نوشابہ آپ فرمائیے گا پلیز. سر اس میں کیپیسٹی ہے, وہ تو آئی تھنک آپ ٹائم کے ساتھ اپنے اندر انکریز بھی کر سکتے ہیں. جس طرح ایک انسان کم کھاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی کم کھانے کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر وہ زیادہ کھاتا ہے تو وہ زیادہ کھانے کی. اسی طرح اگر آپ میں کوئی چیز نہیں ہے اور اگر آپ اس کو بلڈ ان کرنا چاہ رہے ہو, کوئی اسٹڈی کی چیز ہے, تو لائک ایک بچہ ABC اسٹارٹ کرتا ہے, پھر CAT کیٹ کرتا ہے, پھر سینٹینس کرتا ہے, تو آئی تھنک یہ آپ کی بہت ضروری ہے اور یہ آپ اسے بڑھا سکتے ہو ٹائم کے ساتھ. کانشیسنس. ونڈرفل. آئی تھنک یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے صدیقہ نے, میں آئی تھنک آئی وڈ اگری ود دیٹ. دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ میری کیپیسٹی یہ ہے کہ میں 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں, اور میں نے ورزش کرنی شروع کر دی ہے, اور اس کے نتیجے میں اب 12 کلو ہو گیا, اور اب 13 ہو گیا, اور اب 15 ہو گیا, اور اب 20 ہو گیا, اور اس طرح سے میں آگے بڑھا. آئی مین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ می, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یگر ہیومن بینگ who can do it, right? And who is committed to doing it. وہ چاہے تو بڑھا سکتا ہے, اور یہی چیز ہے آئی تھنک وچ جو صدیقہ فرما رہی ہیں. آپ نے بھی شاید اسی چیز کا ذکر کیا, if I'm not mistaken. جی سر, ایکسکیوز می سر. جی سلمہ آپ فرمائیے. ہاں, میں بھی یہی کہہ رہی تھی سر, جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کیپیسٹی جو ہے وہ ویری کرتی ہے آپ کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے, اور اس کو ہونا چاہیے, یعنی ان دونوں کو ہی ہونا ٹھیک ہے جی, چاہیے. اب اس کو تسلیم کر لیا گیا جی, یہ کیپیسٹیز ہونا چاہیے, اور انکانشیس والی جو ہے, یہ والا ایسپیکٹ جو ہے, اس کو آپ سب اتفاق کریں گے کہ پھر ہمیں اس کو ہٹا دینا چاہیے. وڈ یو میرا ایگری خیال جی؟ میں ہٹا دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے تو کانشیسلی ہی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہر کام کے لیے, تو اس کو ہٹا دینا. ٹھیک ہے جی, تو لیٹس اسٹرائک اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے جی, وی ہیو اسٹرک اٹ آؤٹ. اینڈ اچھا جی, اسپائرڈ ویژن فار ون سیلف, اس کو آپ سمجھتے ہیں رکھنا چاہیے؟ آپ صرف ووٹ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ رکھنا چاہیے. یس, جو سمجھتے ہیں یس ہونا چاہیے وہ ہاتھ ریز کر دیں پلیز. جی عبد الرحمان کا ووٹ آ گیا ہے, باقی سب لوگ نو پہ ہیں. خلیل نے اپنی بات کی تھی, میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ خلیل کا ووٹ یس ہی ہوگا. آئی تھنک ہی از ناٹ ہیئر. یس ہے سر, بس تو میں ڈھونڈ رہا کہاں سے وہ اوکے اوکے ٹھیک جی. جی سلمہ کا آگے. جی صدیقہ آپ کی کیا رائے ہے جی؟ یو آر ود اس آن دس.
right. ٹھیک جی. So we will keep this. And assumptions and beliefs, this I think is very important. تو ہم اس کو رکھ رہے ہیں جی. اچھا جی, اب جو ہمارا نیکسٹ سیشن آ رہا ہے اس میں میں آپ کے سامنے ایک آؤٹ لائن رکھوں گا انشاءاللہ, دیٹ جس کو ہم پھر لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. دس از گوئنگ ٹو بی, آپ نے اس دوران میں یہ غور کرنا ہے جی, غور یہ کرنا ہے کہ واٹ ایور یو ڈیسائڈ اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن گڈ ریزن. اس میں ہم میجورٹی کا فیصلہ مان لیں گے. دیکھیں جو ہے نا کیپیسٹی بلڈنگ, ایکچولی کیپیسٹی بلڈنگ, اٹ از ناٹ اے شارٹ تھنگ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ایک سیشن میں کریں اور پھر اس کے بعد آگے چلے جائیں اور صرف سمجھنے کی حد تک رکھیں, بلکہ اس کو ہمیں پریکٹس کرنا ہوگا, اس پر ریفلیکٹ کرنا ہوگا. اٹ از اے ویری لانگ ٹائم. مطلب آپ یوں سمجھ لیں, میں ابھی پچھلے دنوں ایک میں نے بھیجا ایک جگہ پہ, یہ اپنا آؤٹ لائن بھیجی کورس کی, اور میں نے ان کو بتایا جب کہ یہ ہے کورس, اور انہوں نے کہا اس پہ اگر یہ ٹاپک لیا جائے تو کتنا ٹائم لگے گا. میں نے کہا اس پہ تقریباً 4 سے 20 دن, 4 to 20 days. تو انہوں نے کہا 4 to 20 days, I mean what kind of a range is that. میں نے کہا 4 کا مطلب ہے کہ اگر آپ صرف اس پہ سمجھنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 4 دن میں یہ ہو جائے گا. یعنی آئی تھنک 3 to 5 days آپ سمجھ لیں اس کی رینج ہوگی. اور اگر یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے تو اٹ ول بی اباؤٹ ویری لانگ ٹائم. یہ جو ہم کر رہے تھے نا, جب ہم کریٹیکل ریفلیکشن کے اوپر کام کر رہے تھے, جو کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی, اگر تو میں نے آپ کو کریٹیکل ریفلیکشن سمجھانی ہے کہ کیا ہوتی ہے تو دیٹ ول ٹیک اباؤٹ ٹو سیشنز. اور اگر آپ کو کریٹیکل ریفلیکشن سکھانی ہے تو دیٹ ول ٹیک اباؤٹ 20 سیشنز. ٹھیک ہے جی. وائی؟ بیکاز دیٹ نیڈز اے لاٹ آف پریکٹس, اے لاٹ آف پریکٹس. آپ کو مختلف چیزیں اپنی ازمپشن نکالنی, میری ازمپشن نکالنی. یہ جس طرح سے ہم سیشن اس وقت کر رہے ہیں اس میں کیا ازمپشن ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ اس کو نکالنا سیکھنا پڑے گا, اور وہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے نہیں آئے گا. تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے دیٹ وڈ یو لائک ٹو ٹیک دیز ٹاپکس. آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ٹو بگن ود let us take them as learning in the sense of knowing. ٹھیک ہے جی. And in the next phase, those who are interested and those who feel they are convinced that they should give this time, وہ پھر اس کو دوسری سٹیج میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب ہم اس کو اپلائی کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان سیشنز کو جس طرح چل رہے ہیں چلنے دیں, اور آپ میں سے جو لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. مثال کے طور پر صرف یہ نہیں سمجھنا کہ اپنی زندگی کا ویژن ڈیسائیڈ کیسے کرنا ہے, بلکہ اپنی زندگی کا ویژن بناتے ہیں بیٹھ کے, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں. اس میں لیٹ us try to share with each other, let us try to influence each other, let us try to get influenced by each other. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ہے لرننگ. ٹھیک ہے جی. یہ جو اڈلٹ لرننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھنے, خاص طور پہ وہ لرننگ جس کو میں ہمیشہ جس کا میں پروپوننٹ ہوں. میں اصل میں محض معلومات کو لرننگ سمجھتا نہیں ہوں جی. یعنی آئی ڈونٹ, معلومات آپ کو انٹرنیٹ پہ کہیں سے ہی مل جائے گی, آپ میری ریکارڈیڈ لیکچرز دیکھ لیں آپ کو معلومات مل جائے گی. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دس لائیو سیشن. میں جو چیز سمجھتا ہوں وہ یہ کہ if you want to really learn, it has to be something which transforms you. زندگی میں ٹرانسفارمیشن اصل میں صرف معلومات سے نہیں ہوتی, وہ انٹرنلائزیشن سے ہوتی ہے. یہ جو مسئلہ ہے جس کو ہم جس کی ذکر کر رہے ہیں, بار بار اس پہ کام کریں گے, وہ یہی ہے کہ اصل میں انسان ایک آئس برگ کی طرح ہے. وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ ہے وہ ہمارا بیہیویئر ہے, اور ہمارا سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے. کبھی آپ بچوں کی تربیت پہ دیکھیں, ہم ساری کا سارا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے کو کس طرح سے وہ کروا لے جو ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ جو ہم چاہتے ہیں وہ چاہنے لگ پڑے. اصل میں یہ ہے جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے. وہ جو چاہنے لگ پڑے گا تو وہ میرے پیچھے سے بھی ایسے ہی ہوگا, لیکن جو میں کروانا چاہتا ہوں اگر میں نے اسی پہ فوکس کر لیا تو میرے سامنے وہ کرنے لگ پڑے گا, اور اس کے اندر ایک اور بری چیز ڈیولپ کر دوں گا میں جس کو ڈپلیسٹی کہتے ہیں. تو یہ کچھ پرابلمز ہیں جو ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں کانشیس نہ ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اس کے اوپر مزید کام کریں. میں نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ آئی ول بی شیئرنگ
کمپلیٹ لسٹ آف ٹاپکس کہ جو میں اس سے ریلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ پھر یہ ساری چیزیں ہمیں آنی چاہیے. اینڈ ان ڈیٹیل آپ نے اس دوران میں صرف اتنا سوچنا ہے that would you like to be informed about those topics to begin with. اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لرننگ کو شیئر کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن پریکٹس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، پریکٹس ہم بعد میں اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ ہی کرنی ہے، تو پھر یہ پریکٹس کریں گے، وہ پھر بڑا صبر آزما کام ہوگا. تو اس لیے دونوں طریقوں میں سے جو بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں. میری سجیشن یہ ہے دیٹ اس کو ایک تعارفی پروجیکٹ بنائیں، اور اگر چاہیں گے پھر اف یو فیل دیٹ یو ہیو دس کنوکشن کہ ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے، تو پھر اللہ نے چاہا تو پھر نیکسٹ اسٹیج پہ وہ کرتے ہیں. دیٹ از اس میں ہوم ورک بھی کافی ہوگا. ہوم ورک ان دا سینس کہ اپنی ایکٹیویٹیز پر ریفلیکٹ کرنا. مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ابھی جو بات کی ہے نا عمار صاحب نے، وہ شاید ارجنٹ نہیں ہے اس لیے امپورٹنٹ نہیں بن پائے گا. یہی اسٹیون کوی کا خیال ہے نا کہ اصل میں زندگی میں ہماری زندگیاں پرائمریلی ارجنسی کی بیسس پہ چل رہی ہیں. جو چیز کل ہونی ضروری ہے ہم وہ کر ڈالتے ہیں، ڈاکٹر لیکن صاحب میں اس میں صرف یہ اب بتاؤں گا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں رب نیڑے کسن نیڑے. صحیح بات ہے. ہاں ہاں، ایک مطلب ہے کہ کسن بندہ سر پہ لیے کھڑا ہے کہ اب مارنا ہے گا، تو بندہ کہتا ہے دعا میں تو مارے جائے گے تو یہ کسن مار دے گا. اچھا، اس کی ایک اور مثال ہے کہ ایک خاتون کھانا پکا رہی ہے کچن کے اندر، ایک دم اس کی کان میں آواز آتی ہے بچہ سیڑھیوں سے گرا ہے، تو وہ چھوڑ کے چلی جائے گی، لاجیکل بات ہے. شی وونٹ وری کہ میری ہڈیاں جل جائے گی یا شوہر ناراض ہوگا، یا کیونکہ وہ اس وقت ارجنٹ بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے. اگر بچہ زیادہ دیر پڑا رہا، بلڈ نکل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے. تو جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں نا، ایک ہوتی ہے سی پی یو کی کال 21، وہ کیا رائٹ. ہوتی ہے؟ وہ سی پی یو سارے کام چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار اس کو نمٹاؤ پہلے نا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی زندگی میں فائن بیلنس ہے نا، ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ، اور وہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کرتے ہیں. قائدم کے بارے میں تھا کہ ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ آئی بلیو ان میکنگ ڈیسیژن ایون اف اٹ از رانگ ڈیسیژن. آئی نو ہاؤ ٹو میک مائی رانگ ڈیسیژن رائٹ. یہ ہائٹ آف کانفیڈنس ہے کسی بندے کے اندر، اور یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ قائدم سے بات آئی ہے یہ. تو جیسے یہ بتائیے آپ کا پرماننٹ لنک ہے ہفتے کو 7:15 یا یہ چینج کرتے ہیں ہر ہفتے آپ؟ نہیں یہی ہے جی، یہی ہے. This is بس the ٹھیک same ہے، link, بس but ٹھیک ہے I share it on the group انشاءاللہ. every week. بالکل. مجھے لگ رہا ہے میں صحیح گروپ میں آ گیا ہوں اب نا، کیونکہ میں خود بلیو کرتا ہوں ویبنارز کو اس لیے کہ فزیکل میٹنگز میں جانا مشکل ہے، اور مائی ایج از 73، اور میں اپنی بڑی الحمدللہ سیٹسفائڈ ہے. میرے تینوں بچے ملک سے باہر ہیں. مائی سن از اسٹینفورڈ گریجویٹ، وہ امریکہ میں اپنی اے آئی کمپنی چلا رہا ہے بہت زیادہ، بہت بڑے پیمانے پہ. باقی بچے بھی اس سے ہی لگے ہوئے ہیں کینیڈا وغیرہ میں. تو میں تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا آرام سے اپنے قوم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہو نہیں رہی میرے سے. پہلے بتا دوں میری بڑی کوشش ہے. میں صبح سے اف یو گوگل مائی نیم عمار جعفری تو آپ کو نظر آئے گا یہ بندہ کتنی لیکن میں اتنا فوکس نہیں ہوں. آپ بہت فوکسڈ ہے، اور آپ غالباً مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کا گروپ بھی سیریس لوگوں کا ہے، تو مجھے اچھا لگا. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ہفتے کو جوائن کروں. اچھا، میرا 8 بجے والا اپنا ویبنار ہونے والا ہے. میں ڈیلی ڈاکٹر صاحب ڈیلی صبح 8 بجے ویبنار پہ ہوتا ہوں. اور پتہ ہے میرا نعرہ کیا ہمارا زندگی شرط ہے. وجہ یہ ہے میں کہیں ٹریول کروں، کہیں جاؤں، میں 8 بجے اپنے گروپ میں ہوتا ہوں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اچھا لگا. انشاءاللہ میں میں انشاءاللہ آپ کا نے ویبینار اپنا نمبر شیئر کر لیا گروپ کے اندر، اور جس کو بھی اگر مجھے میسج کرے گا تو بہت تھینک یو شکریہ. جی، مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے گروپ میں آ کے. گاڈ بلیس آل آف یو. تھینک یو تھینک یو خدا. ویری مچ جی. خدا حافظ. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ وی میٹ نیکسٹ ویک سیم ٹائم. اینڈ آپ نے اس پر ضرور غور کرنا ہے جی. دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ ہم اس کو پھر کتنی ڈیپتھ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. میں اس سارے کے سوالات جو ہیں اور ٹاپکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے کچھ ٹاپکس ہیں، کچھ سب ٹاپکس ہیں، یہ ساری لسٹ آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. اینڈ دین اس لسٹ کو دیکھ کے پہلے تو پریشان ہوں گے آپ تھوڑے سے،
لیکن ایز وی اسٹارٹ موونگ فارورڈ یو اسٹارٹ ٹکنگ کہ ہم نے یہ کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا اینڈ دین صاحب مجھے پریشانی پہ یاد آیا، ہم لوگوں کو ہونا چاہیے ٹینشن دینا لینا نہیں ہے گا، کیونکہ اگر ہم نے ٹینشن لی بالکل تو پھر مطلب ہے ہمیں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ الحمدللہ گروپ میں لگتا ہے کہ سب لائف سے سیٹسفائیڈ لوگ ہیں، اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں، اچھا نالج ہے ان کے پاس، تو ہمیں کیا ہوتا ہے ٹینشن لینے کی؟ اپنے حصے کی شمع جلا جائے، باقی کسی کی مرضی ہے بات سنے مرضی ہے نہ سنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تھینک یو بھائی، تھینک یو۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے جی، رائٹ جی، انشاءاللہ پھر سر ہم میرا خیال ہے ملتے ہیں جی۔ ساتھ ساتھ سر صرف تھیوریٹیکل نہیں، پریکٹیکل، اور بے شک وہ جتنا بھی لانگ ہو، میرا تو یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لائیں، ساتھ ساتھ صرف سیکھے پڑھے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، So, اس پر اور بھی سوچ لیں، کیونکہ دیکھیے جو پرابلم ہے نا، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دس از گوئنگ ٹو بی اے سلو پروسیس، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں پریکٹس کر کے شیئر کرنا ہے، اور بہت کچھ جو ہے اس میں رکاوٹیں آنی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو ہمیں لے کے چلنا ہے۔ میں خود بھی اس کا قائل ہوں، بلکہ ویری آنیسٹلی میں یہ اس چیز پر ایک نوعیت کی ضد میں مبتلا رہا ہوں ایک لمبا عرصہ، کہ نہیں، تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل میں تو، جب تک کہ آدمی نہ ہو کہ وہ کرے۔ لیکن مجھے کسی نے پچھلے دنوں جب یہ کہا تو میں اس پہ کنونسڈ ہوں اب کہ ہاں، اس کی بھی اپنی ایک یوٹیلٹی ہوتی ہے، ٹو انڈرسٹینڈ۔ مے بی کل کو کسی کے دل میں بات اترے، آج اس کے پاس یہ موقع نہ ہو، تو کل کو اگر اترے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کو سکھا سکتا ہو، اس لیے نو پرابلم۔ آپ جو بھی ڈیسائیڈ کریں گے، آئی ایم ود یو۔ آپ بھی سوچ لیجیے گا نوشابہ، انشاءاللہ مزید سوچ لیجیے گا، اور باقی لوگ بھی اس پہ اپنی رائے دیں۔ اطہر صاحب، آپ عطاور رحمان صاحب، آئی ایم سوری آئی مس پروناؤنس یور نیم۔ عطاور رحمان صاحب، السلام علیکم۔ میری گزارش یہ جی کہ اگر آپ مس کر گئے ہیں تو the question is that we have decided about self assessment, how do we go about it، اس کے کچھ حصے ڈیسائیڈ کیے ہیں۔ اس کی ریکارڈنگ جیسے ہی آپ کو ملے اس کو پلیز سنیے گا، بیکاز آئی نیڈ یور انپٹ ان دا نیکسٹ سیشن۔ ہم نے اس کے بارے میں وی ول بی ٹیکنگ اپ ڈاکٹر صاحب سوری، آپ کی کوئی واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے آپ کے اس کا کوئی ریکارڈنگ وغیرہ بھیجنے کے لیے؟ واٹس ایپ گروپ یہی والا ہے جی، یہ جو جس پہ سب لوگ ہیں۔ مجھے معلوم اچھا، نہیں کہ اس کے ایڈمن میں کون کون ہے۔ صدیقہ، آپ جانتی ہیں کون کون ہے جی ان کے ایڈمن میں؟ Am I in the admin؟ Gee, I'm in the admin, and I think that I think you're also in the admin, but I'm definitely. اوکے، صدیقہ کائنڈلی مجھے میں نے نمبر شیئر کیا، میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے، مجھے اس میں پلیز ایڈ کر دیے گا، یا اس کا مجھے وہ لنک بھیج دیں۔ آپ آلریڈی ایڈڈ ہیں اس میں، میں آپ کو اس میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں، پھر آپ اس میں آلریڈی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اوکے، جی بالکل ٹھیک جی عطاء الرحمان صاحب، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ خدا حافظ سب لوگوں کو جی، السلام علیکم۔